أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ نبا کی آیت نمبر 38 اور آیت نمبر 39 پڑھی گئی ہے۔ آیت نمبر 38 میں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا تک کل آپ کے سامنے تشریح آ گئی تھی کہ روح سے کیا مراد ہے، اور قیامت کا دن آئے گا تو مخلوقات کی صف بندی میں ایک صف روح کی ہوگی اور ایک صف ملائکہ کی ہوگی، جس کی پوری وضاحت کل ہوئی تھی۔ آج ہمارے درس میں آیت کا ٹکڑا ہے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اس سے پہلے آیت نمبر 37 میں ایک جملہ آیا تھا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ بروز قیامت فرشتوں کو بھی بارگاہ رب العزت میں قدرت نہیں ہوگی کہ کوئی بات کر سکے۔ کیوں؟ اللہ کی عظمت و جلال ایسا اس روز چھایا ہوگا کہ کسی کو لب کشائی کی زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب پھر آ رہا ہے کہ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ جی، یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ انسان کو کچھ غیر ثواب یعنی جو بات ٹھیک نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو بولے گا سچ بولے گا اور صحیح بولے گا، یعنی اس کے دربار میں جو بولے گا اس کے حکم سے بولے گا، اور بات بھی وہی کہے گا جو ٹھیک اور معقول ہو۔ مثلاً کسی غیر مستحق کی سفارش نہ کرے گا۔ مستحق کے سفارش کے وہی ہیں جنہوں نے دنیا میں سب باتوں سے زیادہ سچی اور ٹھیک بات کہی تھی۔ کہیے الحمدللہ۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کائنات عالم میں اگر کوئی سب سے سچی اور ٹھیک بات ہے تو وہ کیا ہے؟ لا الہ اللہم لک الحمد علی نعمت الایمان۔ کہیے اللہم لک الحمد علی نعمت الایمان۔ اللہ کا کی حمد ہے کہ ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے۔ لا یملکون منہ خطابا کی تاکید ہے، کیونکہ جب روح اور ملائکہ جو تمام مخلوق سے افضل اور اللہ رب العزت کے سب سے مقرب ہیں اللہ کے سامنے نہیں بول سکتے تو دوسروں کا ذکر کیا ہے؟ جی، لا یملکون الا من اذن له الرحمن اس آیت میں آیا، یعنی کوئی نہ بول سکے گا سوائے اس کے جس کو بولنے یا شفاعت کرنے کی اللہ اجازت دے۔ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سوا کوئی نبی بھی لب کشائی نہیں۔ ہاں، حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی جناب میں اللہ خود فرمائے گا ارفع راسک، کہ اے نبی محمد خاتم النبیین سر اٹھائیے، اور اللہ اب اجازت دے گا کہ آپ اب سوال کیجئے، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ کسی کو کوئی بولنے کی جی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کریں گے، چونکہ وہ موقف قیام ہوگا، تو موقف قیام سے اب موقف حساب شروع ہوگا۔
یعنی جو مدت حساب لینے کی نہیں ہوگی، یہ سب سے زیادہ مشکل ترین وقت ہوگا۔ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا سے اللہ رب العالمین حساب کا دروازہ کھولیں گے، تو یہ آسانیاں ہوں گی لوگوں کے لیے۔ جی، مومن کو اجازت ہوگی اور وہ صحیح اور حق بات کہے اور اس پر اعتقاد بھی رکھتا ہو۔ قول سے بطور کنایا اعتقاد مراد ہے۔ کیوں؟ اعتقاد کا اظہار قول سے ہی ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ اعتقاد ہے ہمارا، یعنی دنیا میں اس نے اعتراف حق کیا ہو اور جھوٹی بات نہ کہی ہو۔ اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دینا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دینا، کیونکہ کسی تعویل سے بھی کفر کا سچ ہونا ممکن نہیں، کسی تعویل سے۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اپنی نجات کا انسان کو سامان کر لینا چاہیے، یعنی وہ دن آنا تو ضروری ہے۔ اب جو کوئی اپنی بہتری چاہے اس وقت کی تیاری کر رکھے، تیاری بھی ہم سے نہیں ہوگی۔ ہمارا رب ہم کو کلمہ پڑھوا دیا بغیر ہمارے کوشش کے۔ آپ حضرات ہم سب جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کی اپنی کوشش نہیں ہے، اتفاق کا یہ کہ اللہ نے مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا، ورنہ کہیں اور پیدا ہوتے تو شاید آپ بھی جی ان سے زیادہ سخت ہوتے جو سخت ہیں۔ جی تو اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ مآب جائے رجوع، اللہ کے قرب تک پہنچانے والا راستہ، یعنی جو چاہے طاعات، اتباع انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اور اہل ہدایت کی پیروی کر کے اللہ کے قرب کا راستہ اختیار کر لے۔ قرب کا راستہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا کہ معبود صرف اور صرف ایک ہے، اس کے برابر کائنات عالم میں نہ کوئی ہے اور نہ کسی میں اللہ کا شریک بننے کی صلاحیت ہے۔ ٹھیک ہے بابا؟ تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ صرف کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمہ ہی کو بچانے کے لیے دوستو شریعت نے مختلف اعمال عطا کیے، نماز عطا کیا، روزہ عطا کیا، حج عطا کیا، مال میں زکوٰۃ کہنے کو کہا۔ یہ سب کیوں ہے؟ تاکہ کلمہ جو ہے وہ کلمہ ہمارا موت تک محفوظ رہ جائے، اور موت کے وقت اللہ ہماری زبان سے کلمہ طیبہ کا اقرار ظاہر کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کفر سے بچائے۔ اللہ بس کرو بابا، بس یہ آیت ایک ہے، کل انشاءاللہ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے بابا؟